جملہ اپنے ضمیر سے جا کے پوچھنا گھر جا کر کہ تیری ماں دنیا سے جاتے ہوئے تجھے یاد نہیں کرتی، تیرا باپ تیرے لیے اتنا نہیں تڑپا جتنا اللہ کا رسول تیرے لیے تڑپا۔ آپ نے فرمایا اسرائیل ایک سودا کرنا، میرے بعد میں میرے غلام آئے نا، میرے ماننے والے، میرے مسلمان، میرا کلمہ پڑھنے والے، میرا امتی، اس کو جو موت کا وقت ہوگا، تکلیف ہوگی نا، آپ ساری تکلیفیں اکٹھی کر کے آج مجھے محمد رسول اللہ کے سینے پہ زور لگا دے، میرے بعد میری امتی کو تکلیف نہ دے، میرے بعد میرے امتی کو تکلیف نہ دینا۔ کیسا کریم نبی ہے، کیسا مہربان نبی ہے جو 5 گھنٹے دعائیں کرتا رہا، امت کے لیے بے قرار رہا، امت کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھے۔ ہم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ گھر میں رات کو آئے لیٹ اور مجھ سے کہا عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنی چارپائی پہ لیٹ گئے۔ اما عائشہ کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ آپ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے جو کروٹ بدلی، امام الانبیاء کی طرف دیکھا، آپ کبھی دائیں کروٹ بدلتے ہیں، کبھی بائیں کروٹ بدلتے ہیں، کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی لیٹ جاتے ہیں، پھر ایسے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی مسکراتے ہیں، پھر یوں چہرہ نیچے کرتے ہیں اور آپ تو خاموش آنسو بہ رہے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں تڑپ گئی، بے قرار ہوئی، دوڑ کے اللہ کے رسول کے پاس آئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ اتنا کیوں آنسو بہا رہے ہیں اور آپ کی کبھی ادھر کروٹ کیوں بدلتے ہیں، کبھی ادھر کروٹ بدلتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہو، کبھی آسمان سے کی طرف دیکھ کے کبھی آنسو بہاتے ہو، کبھی لیٹتے ہو، کبھی بیٹھ جاتے ہو، کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا عائشہ مجھے بھوک لگی ہے، نیند نہیں آ رہی، اللہ مجھے بھوک لگی ہے، نیند نہیں آ رہی۔ یہ امام الانبیاء ہیں کہ جن کے جنت سے دسترخوان آ سکتا ہے، جنت سے دسترخوان آ سکتا ہے۔ بیٹی کے گھر گئے، فاطمہ کے گھر بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ کیا بات ہے، بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ اتنا امت کے لیے آنسو بہائے، اتنا شفیق، اتنا مہربان، اور امت کا کیا حال ہے؟ وہ امت میرے جیسے، آپ جیسے کہ جن کے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، کہ جو سنت پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، لمبی بات نہیں۔ یہ شلوار صرف اگر تو ٹخنوں سے اوپر کر لینا، صرف شلوار ٹخنوں سے تھوڑی سی اوپر کر لے، کچھ جائے گا؟ بولو یار کچھ جائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سپیکر کی آواز سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں جی اگر شلوار ٹخنوں سے تھوڑی سی اوپر کر لیں تو کچھ ہوگا؟ کوئی محفل میں نکال دے گا، لیکن اللہ کی قسم روزے میں اللہ کے رسول کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، سبحان اللہ، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نماز اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر تو نماز کے لیے آ جائے گا نا، تیرے 10 منٹ میں کچھ نہیں ہوگا، لیکن امام الانبیاء کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ اگر تو سر پہ ٹوپی رکھے گا نا، پگڑی باندھے گا، ٹوپی رکھے گا، کوئی تجھے مجلس سے نکالے گا نہیں، کوئی تجھے محفل سے نکالے گا نہیں، کچھ نہیں ہوگا، لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ امام الانبیاء کا سینہ ٹھر جائے گا۔ جو تیرے لیے بے قرار تھا سینہ، جو تیرے لیے کوڑا کرتا تھا سینہ، اس سینہ وہ ٹھر جائے گا اگر تو امام الانبیاء کی سنت پہ چلے گا۔ نبی کے غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ملے گی تمہیں دو جہانوں کی عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو، زیارت پہ ہوگی، شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو، روضہ اقدس میں آقا ہے زندہ، ذرا دل کے پردے ہٹا کر تو دیکھو، نبی کے غلامی میں آ کر تو دیکھو۔ نبی کے غلامی میں کوئی ماں اتنا نہیں روتی، حالانکہ ماں باپ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہم یقین مانیں۔ یہ بھائی اللہ مشکایہ فوت ہوئے ہمارے بزرگ بھائی عبداللہ سے پوچھیں کہ کتنا کام ہوگا، کون سے بھائی مجھے نہیں پتا کون سے۔ ہمیشہ باپ کی وفائیں یاد آئیں گی، ہمیشہ جب آپ چلا جاتا ہے، ماں چلی جاتی ہیں، ہمیشہ ان کی وفائیں یاد آتے ہیں، ہمیشہ ان کی دعائیں یاد آتی ہیں۔ وہ ان کا ہاتھ اٹھا کر وہ دعا کرنا ہمیشہ یاد آئے گا۔ وہ بیٹا باہر چلا جائے اور رات کو تاخیر سے آئے، سب بیوی بچے سو جاتے ہیں،
صرف ماں ہوتی ہے کہ وہ جاگ رہی ہوتی ہے، ایک باپ ہوتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہوتا ہے، باقی سب سو جاتے ہیں۔ وہ باپ پوچھ رہا ہوتا ہے ابھی تک میرا بیٹا نہیں آیا، دوسرے بھائی بیٹے کو بلائے گا، بیٹا فون کرنا بڑے بھائی کو، ابھی تک تمہارا بھائی کیوں نہیں آیا؟ سب سو جاتے ہیں، وہ بے قرار ہوتا ہے، ایسے گرد گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے کمرے میں صحن میں، بابا جی سوتے کیوں نہیں ہو؟ کہیں میرا بیٹا ابھی تک گھر نہیں آیا، وہ آئے گا تو مجھے نیند آئے گی، وہ آئے گا تو مجھے نیند آئے گی نا۔ امام الانبیاء اپنی ماں حلیمہ سے ملے نا تو آپ نے فرمایا ماں مدینے کی گلیوں میں جب کوئی باپ اپنے بچے کو بلاتا ہے نا تو مجھے اپنا باپ بڑا یاد آتا ہے۔ اما جب مدینے کی گلیوں میں کوئی ماں اپنے بچے کو آواز دیتی ہے نا تو مجھے محمد کو اپنی ماں بڑی یاد آتی ہے۔ اللہ بسایا چلے گئے نا، بیٹوں کو اللہ بسایا باپ بڑا یاد آئے گا۔ دنیا میں ہر ایک کا نعمت بر ہے پر ماں باپ کا کوئی نعمت بر نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اس وقت سب سے زیادہ دکھی ہمارے ماں باپ ہیں۔ یہ جو چارپائی پہ بوڑھا پڑا ہوا ہے نا، بیمار یا بوڑھی ماں پڑی ہوئی ہے، اسے کبھی بھی سکریپ کا مال نہ سمجھنا۔ سکریپ کا مال سمجھتے ہو نا؟ کبھی بھی سکریپ کا مال نہ سمجھنا، یہ سکریپ نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کو اتارنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، مشکات کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تمہیں جو روزی دی جاتی ہے تمہارے ضعفاء کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ طبرانی میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، طبرانی میں حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا نوجوانوں سے فرمایا اے نوجوانوں جو اپنے بڑوں کی عزت کرے گا جب یہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس کی عزت کیجئے، جو اپنے بڑوں کی عزت کرے گا۔ اب یہ ساری باتیں، بڑوں کا احترام، بڑوں کی عزت، یہ ساری باتیں ہماری زندگی میں آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ یہ صرف کہہ دیا اور سن لیا اور یہی سن سنا کر ختم کر دیں، ہماری زندگی میں آنی چاہیے۔ اور ہمارے تک آنے کے لیے اس کے لیے بڑا لمبا سفر لگا ہے اور بڑی قربانیاں دی گئی ہیں اور بڑے خون بہے ہیں اور بڑے گھر اجڑے ہیں، بڑے آنسو بہے ہیں، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، سب کچھ لگایا انہوں نے ہمارے لیے، سب کچھ لگایا۔ صحابہ کرام نے اللہ کی قسم ہمارے تک دین پہنچانے کے لیے جان کی بازی میں لگائی، اپنی عزت کی بازی میں لگائی، اپنے بچوں کو قربان کروایا، اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا، بچے یتیم ہوئے، پھر جا کر یہ دین ہمارے تک پہنچا۔ ایک چھوٹا سا بشیر اپنی کہانی خود سناتا ہے۔ بشیر کہتے ہیں میرا باپ اللہ کے راستے میں تبلیغ کے لیے گیا، جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں گیا، دین کا علم، اسلام کا علم ساری دنیا میں بانٹنے کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ گیا، میں اکیلا گھر میں تھا۔ پھر جب وہ قافلہ واپس آیا، بشیر کہتے ہیں مجھے خوشی تھی کہ میرا باپ آ رہا ہے۔ بشیر بھاگا دوڑا اپنے باپ کو وصول کرنے کے لیے، ایک پہاڑی پہ چڑھ گیا، قافلہ مدینے میں داخل ہوا، سبھی مدینے میں آئے پر بشیر کا باپ نظر نہ آیا۔ بشیر دوڑا ہوا اللہ کے رسول کے پاس گیا، اللہ کے نبی سے جا کے کہنے لگا یا رسول اللہ سبھی آ گئے ہیں پر میرا باپ نظر نہیں آتا، میرے باپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، میری ماں نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، میری بہن نہیں ہے، میرا باپ بھی میرا سب کچھ تھا، آج میرا باپ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، ہے یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ ٹوٹ گیا۔ اللہ کے نبی گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے اور بشیر کو کہنے لگایا اور فرمایا بشیر کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ محمد تیرا باپ اور عائشہ تیری ماں ہو؟ سبحان اللہ، محمد تیرا باپ اور عائشہ تیری ماں ہو، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ کیا راضی نہیں ہے؟ کجر دینا قسمت الجبار فینا، ہم تو اللہ کے تقسیم پہ راضی ہیں۔ صحابہ نے سب کچھ، آپ نے کہا کون ہے جو جہاد کے لیے مار دے گا؟